السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو برین ٹی وی۔ ناظرین گرامی، یہ بات ہے سال 2009 کی، جب کولمبیا کی ایک کول مائن کی کھدائی کے دوران مزدوروں کو کچھ ہڈیاں ملی، جن کو دیکھ کر یہ بتانا مشکل تھا کہ آخر یہ کس جانور کی ہو سکتی ہیں۔ جب مزید کھدائی کی گئی تو مزدوروں کو کچھ اور ہڈیاں دریافت ہوئیں جن کو ملا کر ایک ڈھانچہ بنایا جا سکے۔ جب سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی تو جو نتائج ان کے سامنے آئے اس نے انہیں حیران کر کے رکھ دیا۔ دراصل یہ ڈھانچہ دنیا کے سب سے بڑے سانپ ٹائٹینو بوا کا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ سانپ بھی دوسرے سانپوں کی طرح ہی کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں۔ ان کے سروائیول کے لیے ان کے آس پاس کا ماحول گرم ہونا چاہیے، اور خوش قسمتی سے اس وقت کافی زیادہ گرمی تھی جس کی وجہ سے یہ سانپ اتنے بڑے ہو سکے۔ تمام ایناکونڈاز کی طرح یہ سانپ بھی دلدلی علاقوں کے پاس ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ سانپ دکھنے میں بالکل ایک ایناکونڈا کی طرح ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر زہر بھی موجود نہیں ہے، یہ اپنا شکار کو جکڑ کر ہی مارتا ہے۔ جہاں پر ایک عام سانپ کی سکویزنگ پریشر 90 PSI ہے، وہیں پر ایک ٹائٹینو بوا کا سکویزنگ پریشر 2500 PSI ہے، جو کہ ایک عام اجگر سے 20 گنا زیادہ ہے۔ ایوریج ٹائٹینو بوا کی لمبائی 50 میٹر ہوتی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دیو قامت سانپ 60 سے 70 میٹر تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں پکڑا گیا سب سے بڑا سانپ بھی ٹائٹینو بوا کے سامنے بچہ لگتا ہے۔ ماہرین کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ سانپ زمین پر کم ہی رہتے ہوں گے اور زیادہ تر اپنا وقت پانی میں گزارتے ہوں گے، لیکن جس جگہ ان کی ہڈیاں دریافت کی گئی تھیں وہ ایک خشک علاقہ تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سانپ زمین پر بھی رہا کرتے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ بھوکے ٹائٹینو بوا کے سامنے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بھوک محسوس ہونے کی صورت میں یہ دیو قامت سانپ اپنے سامنے موجود ایک ڈائناسور پر بھی حملہ کر کے اسے مار سکتا ہے۔ اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک عام انسان دو بڑے برجز کے نیچے آ گیا ہو۔ اس سانپ کی خوراک میں اس وقت کی مچھلیاں، کچھوے اور زیادہ تر مگرمچھ بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ اہم سوال تو یہ ہے کہ آخر اتنے طاقتور اور بڑے سانپ اس دنیا سے ایکسٹنکٹ کیسے ہوئے؟ اس کو ابھی تک سائنٹسٹ بھی صحیح طرح سے سالو نہیں کر سکے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ارتھ کا ٹیمپریچر کم ہونے لگا، جس وجہ سے ٹائٹینو بوا زندہ نہیں رہ پائے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیمپریچر کم ہونے کے ساتھ ساتھ ٹائٹینو بوا ایوالوڈ ہوئے اور آج کے ایناکونڈاز کی طرح ان کا سائز چھوٹا ہو گیا، جس سے یہ تھیوری نکل کر آتی ہے کہ آج کے ایناکونڈاز ہی ایوالوڈ ٹائٹینو بوا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ارتھ کا ٹیمپریچر دوبارہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فیوچر میں ایک اور ٹائٹینو بوا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ یہ ٹائٹینو بوا اپنی دیو قامت شکل میں پھر سے واپس آ گئے تو ہمیں انہیں دیکھنے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ایمیزون کے جنگلات میں ملیں گے، کیونکہ وہاں کی مگرمچھوں اور کچھووں سے بھری ندی انہیں بہت زیادہ خوراک پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایمیزون کے گھنے جنگلوں میں یہ ٹائٹینو بوا صدیوں تک کسی بھی انسان سے چھپے رہ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی مزید انفارمیشنل اور مسٹیریس ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل برین ٹی وی کو۔